بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، میں سب سے پہلے اپنی مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ تحفظ سنت کا یہ پروگرام ایک وقت کی ضرورت ہے. جو کچھ ہماری کامیابی کا راستہ ہے وہ سنت اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں سے ہو کر گزرتا ہے. جتنا ہم اس سے قریب ہیں اتنا ہی ہم حقیقت میں اللہ سے قریب ہیں. اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ ہماری زندگیوں میں اس کی روشنی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی تو یہ تاریکیاں نہ جانے ہمیں کہاں لے جا کر چھوڑیں گی. اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو ایک پیغام ہے تحفظ سنت کا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کا. اور یہ جو بھی حوالہ دیا گیا پیام انسانیت کا، تو سچی بات یہ ہے کہ پیام انسانیت حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی میں اخلاق کا پیغام ہے، اخلاقی نظام ہے، یہ حقیقت میں اسی کی ایک تصویر ہے. آپ نے جو کچھ اپنی زندگی سے انسانیت کو سبق دیا اور انسان اکمل ہونے کی حیثیت سے تمام دنیا کے لیے جو نمونہ پیش کیا، آج واقعہ یہ ہے کہ دنیا کو سب سے بڑھ کر اسی کی ضرورت ہے. دنیا دھوکے میں ہے، اور میں کیا کہوں، اس میں ہماری غلط فہمیوں اور اس سے بڑھ کر ہماری کوتاہیوں کا حصہ ہے. ہمیں جس طرح اپنی عملی زندگی سے نمونہ پیش کرنا چاہیے تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا، ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی، اور اس کوتاہی کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے، چاہے آپ دیکھیں اس ملک کی حیثیت سے، اور چاہے آپ ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی حیثیت سے دیکھیں، اور بلکہ میں کہتا ہوں ایک ہاتھ آگے بڑھ کر کہ ساری انسانیت کی حیثیت سے آپ دیکھیں، تو اگر کامیابی کا کوئی راستہ ہے تو وہ راستہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو آپ نے تمام انسانوں کو دیا، اور اپنی عملی زندگی سے ایک راستہ کھول دیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایسی شاہراہ ہے کہ جو بھی اس پر چلے گا وہ منزل تک پہنچے گا. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو اس میں بیان فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں لیکن ایمان کے ساتھ شرط یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ظلم کا کوئی شائبہ نہ ہو، ظلم کی ملاوٹ نہ ہو. اور ظلم کیا ہے؟ ہر وہ کام جو ناحق ہو وہ ظلم کہلاتا ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، خود قرآن مجید کہتا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اسی طرح ہماری زندگی کی جو ناہمواریاں ہیں وہ سب ظلم میں شامل ہیں. جو ہم حق تلفیاں کرتے ہیں وہ سب ظلم میں شامل ہیں. اور آج ہم اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں تو نہ جانے کہاں کہاں ہم سے ظلم ہو رہا ہے. کوئی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، کوئی گھر والوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، کوئی پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، کوئی برادران وطن کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، کوئی وہ باریکیاں جن کو ہمیں اسلام نے سمجھایا تھا ان باریکیوں کو نہ سمجھ کر وہ نہ جانے کہاں کہاں ظلم کر رہا ہے. اور ایسے واقعات آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ہمارا سر شرم سے جھک جائے. اتفاق سے آج ہی میں نے ایک خبر پڑھی اخبار میں، کیا تصور تھا اس کا
کہ کوئی مسلمان اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بدسلوکی کرے، اور بدسلوکی نہیں، جو واقعہ سامنے آیا رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ماں باپ کو مار دے تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے، اس سے بڑھ کر شرم کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، واقعہ یہ ہے کہ آج اپنی زندگی ہم نے ایسی بنا لی ہے جو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ کلنگ کا ٹیکہ ہے۔ اسلام کی پیشانی پر ایسے داغ دھبے ہم نے اپنی زندگیوں سے ڈالے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے بعد اسلام کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اپنی زندگیوں کو ٹٹولنے کی کوشش کریں، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، میں آپ کو خطاب طرح نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو بھی خطاب کرتا ہوں۔ ہم میں کون ہے جو 1000 خرابیاں نہ رکھتا ہو؟ کہ کون ہے جس کے اندر نقائص نہ ہو؟ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم ان نقائص کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ زندگی بالکل ایک ایسی پٹری پر پڑ گئی ہے جو ہمیں ہلاکت کے راستے کی طرف لے جا رہی ہے۔ لیکن سب وہاں جو اس پر سوار ہیں، جو لوگ اس سواری پر گویا کہ جو سوار ہیں، وہ آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ کسی کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہماری منزل کیا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت میں آپ سے کہتا ہوں یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر ہماری زندگی کا وہ شعبہ کہ جس کا تعلق زندگی میں دنیا میں بسنے والے ہر انسان سے ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہماری زندگی کو دیکھتا ہے۔ وہ زندگی کا ہمارا شعبہ اس وقت سب سے زیادہ اس کا ضرورت مند ہے کہ ہم وہ سیرت کے سانچے میں ڈھالیں۔ ہمارا جو معاشرتی زندگی کا شعبہ ہے، ہماری جو اخلاقی زندگی ہے، سماجی زندگی ہے، ہم بازاروں میں ہیں، ہم کاروبار میں ہیں، ہم لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، ہم سفر کرتے ہیں، اس موقع پر لوگ ہمیں دیکھتے ہیں۔ لوگ ہمیں آ کر مسجدوں میں نہیں دیکھتے، ہمیں آ کر مدرسوں میں نہیں دیکھتے۔ ایسا خال ہوتا ہے کہ وہ مسجدوں میں آئیں یا مدرسوں میں آئیں۔ سب سے زیادہ جو اس وقت ہمارے سامنے مسائل سامنے آتے ہیں وہ ہماری سماجی زندگی کے مسائل ہیں، اور وہ چیزیں اخبارات میں آتی ہیں، میڈیا میں آتی ہیں، اور میڈیا تو بہانہ تلاش کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ میڈیا بات کا بتنگڑ بناتا ہے، لیکن بات کون پیدا کرتا ہے؟ وہ رائے کا پربت بناتا ہے، لیکن رائے اس کو کہاں ملتی ہے؟ ہماری جو سماجی زندگی ہے، اس کی ناہمواریاں ہیں، وہ اس کے سامنے جب آتی ہیں تو اس کو اسلام کی شکل میں پیش کرتا ہے کہ اسلام کی تصویر ہے۔ ہماری تصویر حقیقت میں اسلام کی تصویر سمجھی جاتی ہے۔ ہمیں نمائندہ رسول سمجھ کر ہمیں دیکھا جاتا ہے، اور ہماری زندگیوں کا جو جائزہ لیا جاتا ہے وہ اسی حیثیت سے جائزہ لیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اب اگر خدا نخواستہ ہماری زندگی میں ظلم کا کوئی حصہ بھی نظر آیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم فرماتا ہے، اور اس میں بڑی وسعت ہے۔ ظلم کا مطلب تنہا وہ ظلم نہیں جس کو دنیا میں ظلم سمجھا جاتا ہے۔ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلط کام کرنا، کوئی ناحق کام کرنا، کسی حق والے کو اس کا حق نہ دینا، اور خود غرضی سے کام لیتے ہوئے اپنے لیے ہر طرح کا نفع تلاش کر لینا، یہ ساری چیزیں ظلم میں شامل ہیں۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کا جائزہ نہیں لیتے۔ اس وقت کا سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ پیغام انسانیت کا پیغام آپ کہہ لیجئے، اور میں کہتا ہوں کہ حقیقت میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا پیغام ہے، یہ حضرات صحابہ کی زندگیوں کا پیغام ہے۔ اگر آپ ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں، سب سے بڑھ کر آپ سیرت کو دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیا تھا۔ آپ دیکھیے نبوت سے پہلے کا جو دور گزرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا وہ زمانہ تھا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو اخلاقی زندگی کی باریکیاں نظر آتی ہیں، اور جس کی گواہی دی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ جب آپ تشریف لائے، وہ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور آپ پر ایک عجیب کیفیت تھی۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ مجھے اپنے اوپر ڈر معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو الفاظ استعمال فرمائے آپ غور کیجئے، اس سے بڑھ کر انسانیت کا بہتر نمونہ کیا ہو سکتا ہے کہ انک تصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم۔ یہ جو الفاظ ہیں، اس سے ہمیں پوری انسانی زندگی کا وہ نمونہ سامنے آتا ہے جس سے بڑھ کر کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ اور یہ وہ زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے پہلے کی ہے۔ اس زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گھر کی وہ خاتون آپ کے ہمہ وقت ساتھ رہنے والی وہ گواہی دے رہی ہے، جس سے بڑھ کر جاننے والا کون ہوگا۔ اور حالانکہ یہ گواہی آپ دیکھیے تو پورا مکہ مکرمہ دے رہا تھا،
وہ قریش کا قبیلہ جو آپ کا قبیلہ تھا، وہ بنو ہاشم جو آپ کی گویا کہ خاندان کا حصہ، آپ اسی کے خاندان کا حصہ تھے، وہ سب گواہی دیتے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حرم میں تشریف لے گئے تھے، جو قضیہ پیش آیا تھا حجر اسود کے رکھنے کا، آپ جب صبح صبح تشریف لے گئے تو سب نے کہا کہ ہم راضی ہیں، صادق و امین آ گئے۔ آپ کی زندگی کی وہ تصویر اس وقت لوگوں کے سامنے تھی۔ اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں کھل کے دعوت کی بات کہنی چاہیے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہمیں کیا ضرورت ہے انسانیت کا کام کرنے کی، اخلاق کو برتنے کی۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی اس کی شاہد ہے، جو آپ کے شعور کے بعد ہی کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ 25 سالہ جو دور گزرا وہ اس کا شاہد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی پیش کی، اور اس زندگی کی تصویر وہاں کے رہنے والوں کے سامنے تھی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو یقیناً اس کا اثر پڑا۔ انہوں نے دیکھا تھا آپ کی زندگی کے روز و شب ان کے سامنے تھے، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی عفت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی، اور دوسروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، کیسے کیسے واقعات تاریخ میں ہیں۔ سیرت سے پہلے کی جو آپ کی زندگی ہے، اس زندگی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسے نمونے کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم خاص طور سے جہاں اس ملک میں رہتے ہیں، اور اگر بات سنی جا رہی ہے، وہ سارے ملک جہاں مسلمان رہتے ہیں غیروں کے ساتھ، برادران وطن آپ کہہ لیجیے، غیر نہ کہیے، وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے وطنی بھائی ہیں، انسانی بھائی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس وحدت کا ذکر کیا ہے، اور سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تم کو ایک اکیلی جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور پھر دنیا کو آباد کیا۔ تو دنیا میں جتنے بسنے والے ہیں، وہ کسی ملک کے ہوں، کالے ہوں یا گورے ہوں، ایمان والے ہوں یا نہ ہوں، سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں۔ اس حیثیت سے اگر دیکھیے تو ہمارے انسانی بھائی ہیں، ہمارے وطنی بھائی ہیں، ان کا حق ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ تو جہاں خاص طور سے مسلمان ایسے ملکوں میں ہیں جہاں غیروں کا ساتھ ہے، برادران وطن کا ساتھ ہے، وہاں اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کون سا موقع ہو سکتا ہے۔ ہمارے سامنے صلح حدیبیہ کی تصویر ہے، آپ غور کیجئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان میں صلح فرمائی ہے، جب آپ جا رہے تھے عمرہ کے لیے اور روکا گیا آپ کو، اس وقت کیا کیفیت ہوئی، اور صحابہ رضی اللہ عنہم پر کیسی بیتی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آ کے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمیں صلح کرنی ہے۔ وہ اللہ کا فیصلہ کیا تھا، آپ غور کیجئے۔ اس فیصلے کے بعد، جس کو بعض حیثیتوں سے اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے گوارا کرنا لوگوں کو مشکل معلوم ہو رہا تھا، لیکن وہ تو دیوانے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کے سامنے، آپ کے ایک ایک ارشاد کے آگے اپنی جانیں کھپانے والے، اپنے کو مٹانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ میری بات نہیں سنتے۔ آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ امت کی طرف سے جزائے خیر دے، انہوں نے فرمایا کچھ نہیں، آپ باہر جائیے، آپ حلق فرمائیے، دیکھیے کیسے لوگ احرام اتارتے ہیں، حلق کراتے ہیں۔ آپ کے وہ ایک ایک ادا پر فریفتہ تھے، آپ جو کرتے تھے اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے وہ حضرات صحابہ تھے۔ آپ باہر نکلے، آپ نے حلق فرمایا، اور لگتا تھا کہ لوگ سر کٹ جائیں گے، تیزی کے ساتھ لوگوں نے حلق کرانے شروع کر دیے، ان کے دلوں پر بیتی۔ لیکن آپ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر جو آیت نازل فرمائی، اس میں کیا فرمایا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی الفاظ ادا ہوئے، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کون سی فتح مبین ہے، لیکن دنیا نے دیکھا اگلے چند سالوں میں اللہ نے کس طرح وہ فتح مبین عطا کی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک بڑا حصہ اس دعوتی زندگی کا، اس عملی اور مثالی زندگی کا تھا جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دی تھی۔ جب موقع ملا، مکے والے مدینے گئے، مدینے والے مکے آئے، آپس میں کاروبار ہوئے۔ اب تک کی دشمنیاں جو دماغوں میں بیٹھی ہوئی تھیں، جب مکے کے مشرکوں نے اور ان دشمنوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہمارے دشمن ہیں، جن کو ہمیشہ ہم ستاتے رہے، آج ان کا حال کیا ہے، یہ کیسے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کے اندر کیسی امانت داری ہے اور کیسی حیا اور پاک دامنی ہے، اور یہ کس طرح سلوک کرتے ہیں کمزوروں کے ساتھ۔
یہ ایک ایسا نمونہ تھا کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور یہ تاریخ کا ایک تاریخ کی حقیقت ہے کہ یہ جو زمانہ گزرا ہے صلح حدیبیہ کا، یہ 1.5-2 سال کا زمانہ کوئی زیادہ زمانہ نہیں تھا، اور واقعہ پیش آیا بنو خزاع بنو بکر کا جو جھگڑا ہوا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کی مدد کے لیے جب مکے کا رخ کیا اور مکہ فتح ہوا، یہ صرف تھوڑا سا 2-2.5 سال کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں اتنی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہوئی کہ پورے جو زمانہ پہلے گزر چکا تھا 16 سال کا 17 سال کا، اس زمانے میں اتنی بڑی تعداد مسلمان نہیں ہوئی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور فاتح شام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، سب اسی دور کی یادگار ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں اس کا موقع تھا، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یا جن ملکوں میں بھی ہم اقلیت میں ہیں، یا میں کہتا ہوں اکثریت میں ہیں، میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ جہاں ہم اکثریت میں ہیں اور وہاں ہمارے برادران وطن ہیں، یا اور ہمارے ساتھی ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، یا وہ کسی بھی حیثیت سے وہاں پر مقیم ہیں، ہماری کیا ذمہ داری تھی؟ ہم ان کے ساتھ وہ نمونہ اختیار کرتے جو نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ آپ غور کیجئے آپ کی پوری زندگی کیسے گزری۔ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا، جو شخص آپ کو شہید کرنے کے لیے آیا ہے، قتل کرنے کے لیے آیا ہے، اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اور آپ بیدار ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو کون بچائے گا؟ آپ زبان نبوت کی جو پرجلال آواز سے فرماتے ہیں کہ اللہ، اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ تلوار گر جاتی ہے، اور آپ تلوار اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ تو بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، صحابہ اطراف میں تھے، ایک اشارہ کافی تھا اور اس کا سر قلم کر دیا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت اور ہر ایک کے لیے انتہائی درجے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا فرمایا کہ تم چاہو اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا نہیں، میں اسلام تو قبول کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے باوجود بھی آپ نے کوئی بھی دار و گیر نہیں فرمائی۔ اس نے کہا چپ کے نکل جاؤ، کوئی تمہیں نہ دیکھے، اور وہ چلا گیا۔ آپ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اس سے بڑھ کر کون سا نمونہ ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید تو کہتا ہے یہ لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی نہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اسلام کی سچی تصویر پیش کر دیں، اپنی عملی زندگی کو نمونہ بنا دیں۔ میں صاف کہتا ہوں کہ اگر ہم وہ موقع سامنے رکھیں صلح حدیبیہ کا، اور اس موقع پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے جس طرح وہ نمونہ پیش کیا تھا، اس نمونے کو اختیار کرنے کی کوشش کر لیں تو یدخلون فی دین اللہ افواجا کا سما بن سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس کو بھلا دیا۔ آج جو حالات ہیں، آپ صبح اخبار اٹھائیے، آپ کو ایسی خبریں نظر آئیں گی کہ اس کا بیان کرنا مشکل، اس کو پڑھ کر بعض مرتبہ پیشانی پر پسینہ آ جائے اور سر شرم سے جھک جائے۔ ایک زمانہ تھا کہا جاتا تھا کہ دلہنیں جلائی جاتی ہیں، مسلمانوں میں یہ کام نہیں ہوتا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ مسلمان اس کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمان دلہنوں کو قتل کر رہے ہیں، جہیز کی خاطر دلہنوں کو جلایا جا رہا ہے یا مارا جا رہا ہے۔ اور اس سے آگے کی بات ہے جو آج واقعہ پیش آیا آخری درجے کا، کہ اس نے ماں کو مار دیا، باپ کو مار دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ کیوں کیا؟ صرف تھوڑی سی جائیداد کے لیے، تھوڑی سی اپنی لذت کے لیے۔ اس سے بڑھ کر شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے کیا کہوں؟ اس کے بعد پھر ہمارے پاس کون سا منہ ہے کہ ہم صحیح اسلام کی تصویر لوگوں کے سامنے رکھیں؟ میں آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، دنیا کے کسی خطے تک بھی یہ پیغام پہنچے۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ میں کہتا ہوں مسلمان تھوڑی دیر کے لیے ٹھوس کام کرنے پر آمادہ ہو جائیں، ہر طرح کے سطحی کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، اپنے آپ کو الگ کر لیں، اور یہ طے کر لیں کہ ہمیں اسلام کا نمونہ بننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کو ہمیں اپنے لیے نمونہ بنانا ہے۔ یا آپ کا یہ تحفظ سنت چینل ہے، یا آپ کا یہ پلیٹ فارم ہے جس میں حضرات صحابہ کا بھی تذکرہ ہے، اور یقین ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گویا کہ پروانہ دے دیا، اللہ نے پروانہ دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا۔ یہ آپ کی صحبت کا فیض تھا کہ وہ جہاں گئے اللہ نے ملکوں کی تقدیر بدل دی، وہاں کے حالات ایسے بدل گئے جس کا تصور مشکل تھا۔ وہ کیا بات تھی؟ سب سے بڑھ کر ان کی وہ محبت تھی، ان کی وہ انسانیت تھی کہ ان کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے دل بدل جاتے تھے، لوگوں پر عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اور یہ تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ ایک مرتبہ اس کا موقع آیا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جگہ لشکر کشی ہوئی،
اور وہاں شکایتیں کچھ آئیں کہ بے اصولی ہوئی، انہوں نے حکم دیا کہ لشکر فوراً باہر کر لیا جائے، وہ لشکر باہر آ گیا، لیکن آپ غور کیجئے کیا اس کا نتیجہ نکلا۔ تصور نہیں تھا اس کا کہ ایک فاتح جس نے پورے علاقے کو فتح کیا ہو، اور پھر وہ تھوڑی سی بے اصولی کی بات کہی جائے تو پھر واپس آ جائے۔ بس جب وہ واپس آئے تو لوگوں میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی اور وہ پوری کی پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ اس طرح کے واقعات بہت ہیں، یہ سب سے بڑا اسلام کا تحفہ ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ جو ملیشیا اور انڈونیشیا کے ملک ہیں، ان کو کس نے فتح کیا؟ مسلمان تاجروں کی دین ہے۔ وہ تاجر آئے اور ان تاجروں نے جو معاملہ وہاں پر کیا، اس معاملے کے نتیجے میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ وہ تاریخ میں بعض واقعات لکھے بھی ہوئے ہیں کہ وہاں کا بادشاہ تھا، کسی مسلمان تاجر نے کپڑا فروخت کیا اور اس کپڑے میں کچھ نقص تھا، کچھ اس میں بیچ پہ کپڑا کٹا ہوا تھا، اس کو یاد نہیں تھا۔ بعد میں اس کو یاد آیا تو وہ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کو جو کپڑا دیا ہے اس میں نقص ہے، یا تو آپ قیمت کم کر لیجئے یا کپڑا واپس کر لیجئے۔ وہ دیکھنے لگا کہ دنیا میں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ اسلام کی خوبی دیکھی اور مسلمانوں کے اندر یہ صفت اس کو نظر آئی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور یہ پورا کا پورا ملک حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ضرورت ہے اس وقت کی کہ ہم صحیح زندگی اپنی پیش کریں، ایک نمونے کی زندگی پیش کریں، اور نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ سیرت کا نمونہ، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مبارک زندگی کا نمونہ، ایسا نمونہ ہے کہ آدمی کیا پیش کر سکتا ہے۔ جو واقعہ ہے کہ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، غالباً یہ حضرت خباب کو مجھے شبہ ہو رہا ہے، جو قید کیا گیا مکہ مکرمہ میں، اور وہاں پر ان کو طرح طرح ستایا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ان کو آدھی روٹی بھی دی جاتی تھی، تو کوئی بھوکا بچہ ان کے گھر کا آتا تھا جو ان کے دشمن تھے، وہ آدھی روٹی میں سے کچھ حصہ اس کو کھلا دیتے تھے، کچھ حصہ خود کھا لیتے تھے، اور بعض مرتبہ پوری آدھی روٹی انہوں نے کھلا دی۔ اور یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنی گود میں بچے کو بٹھائے ہوئے تھے، گھر کے لوگ آ گئے تو گھبرا گئے کہ یہ بچہ ان کی گود میں ہی گلا دبا دیں گے، ان کو تو ہم نے کیا کیا ستایا، کیسے کیسے پریشان کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے، ہمیں تو بچوں کے ساتھ رحم دلی سکھائی گئی ہے۔ اور یہ آپ نے فرمایا من لم یعقل کبیرنا ولا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقل کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے، اس سے ہمارا کیا تعلق۔ یہ اسلام کی باریکیاں ہیں، اخلاقی اور باریکیاں ہیں کہ یہ نمونے اگر ہم اختیار کرتے اور محلوں میں وہ نمونے نظر آتے تو شاید حالات کچھ اور ہوتے۔ ہمارے سامنے ایک تاریخ ہے پوری، ایک تو عجیب و غریب واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ ایسے واقعات بھی پیش آئے۔ وہ میں نے خود بھی دیکھا، تاریخ کی بعض کتابوں میں واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا، کہ ایک باغ تھا اور اس باغ میں ایک صاحب کام کرتے تھے، وہ بھی صحابی تھے اور وہ باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ لوگ دوسرے باغ میں تھے، ان کے وہ جانور چرا رہے تھے، تو ان کے جانور جو تھے ان کے باغ میں آ گئے، جس کی حفاظت پر یہ مامور تھے، یہ بھی صحابی تھے۔ انہوں نے روکنے کی کوشش کی، وہ جانور رکتے نہیں تھے، وہ اور چرانے والے جو تھے ان کے باپ بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے جانور کو مارنے کے لیے ڈھیلا مارا اور زور سے مارا، کیا ہوا، ان کے والد کے لگا، اور عجیب اتفاق ہے کہ وہیں پر ان کی شہادت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب کیا، تحقیق کی ہوگی، اندازہ ہوا کہ انہوں نے جو مارا گویا کہ جان کے مارا، یا جو بھی انہوں نے سمجھا، فیصلہ ہوا کہ ان کو سزا دی جائے گی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہاں کا تو نہیں ہوں، میرا گھر دوسرے علاقے میں ہے، میں ذرا سا وہاں چلا جاؤں، معاملات وغیرہ صاف کر لوں، پھر میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی کوئی ان کی ضمانت لے لے۔ اب وہ دائیں بائیں دیکھیں، کوئی ضمانت دینے کو تیار نہیں، ظاہر ہے وہ نئے آدمی تھے، لوگ ڈر رہے تھے نہ جانے کیا ہو۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ضمانت لے لی۔ ضمانت تو انہوں نے لے لی اور وہ 3 دن کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ 3 دن گزرنے کو آیا، وہ آ جائیں نہ تب آئیں، تو اب لوگ پریشان۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ بھئی تم نے کیا تماشا کیا، اب تو تم پھنس جاؤ گے۔ اب وہ حضرت عمر بھی منتظر اور سارے صحابہ منتظر۔ اب دیکھا شام ہونے سے پہلے وہ بھاگتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ جب وہ آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے بندے، اتنی دیر کر دی تم نے، کہا حضرت بہت کام تھا، سب کی جو ذمہ داریاں تھیں میں نے پوری کی، جو جس کا حق تھا وہ ادا کیا، اور اب میں آیا ہوں، اور خیال یہ آیا کہ اگر میں نہ پہنچا تو دنیا کیا کہے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا، لیکن اب لوگوں میں عہد کے وفا کرنے کا پاس و لحاظ نہیں رہا۔ اب لوگ جو وعدہ کر کے جاتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے، بس یہ خیال تھا، میں بھاگتا ہوا چلا آیا۔ تو اب جب وہ سارے حضرات وہاں جمع ہی تھے، جب یہ بات ہوئی
تو جنہوں نے قصاص لینے کی بات تھی، انہوں نے یہ بات جب سنی ان کی تو عجیب ان پر چوٹ لگی، اور وہ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر کے کہ امیر المومنین اب تو مجھے بھی عجیب سا احساس ہو رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کچھ زیادہ دور نہیں گزرا اور لوگوں میں عفو درگزر کا مادہ ہی ختم ہو گیا، میں تو اب ان کو معاف کرتا ہوں، میں ایسے بدلہ نہیں لوں گا۔ اب لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ حضرت آپ کو کیا ہو گیا تھا، ایک بالکل نادیدہ آدمی جس کو آپ جانتے ہی نہیں، آپ نے اس کی ضمانت لے لی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات فرمائی کہ میں نے بھی اس وقت یہی سوچا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہے اور وہ امید میں ہے کہ کوئی اس کا ساتھ دے، میں نے سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا، لوگوں میں ہمدردی کا مادہ ہی ختم ہو گیا، اس خیال سے میں نے ضمانت لے لی۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی تھی۔ میں ٹھیک ہے تاریخ کا واقعہ ہے، اس کی سند جو بھی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی حال تھا حضرات صحابہ کا۔ ان کی آپ زندگی کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح محبت کرنے والے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والے، دوسروں کے کام آنے والے، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا فتح مکہ کے موقع پر جنہوں نے کیا کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ سارے تھے۔ آپ ایک بات کہہ دیتے، 10,000 کا لشکر جرار تھا، ایک موقع پر ایک لمحے میں سب کے سر قلم کر دیے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، جہاں کوئی تم پر دار و گیر نہیں تو معاف کیا جاتا ہے۔ اور صحابہ کے سر تسلیم خم تھے، کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں تو موقع دیجئے، ہمیں تو بہت ستایا گیا، ہم تو فلاں کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ نے فرمایا اور ان کے سر جھک گئے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ نمونہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، مبارک زندگی کا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی مبارک زندگی کا، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے، کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، کوئی جوڑ نظر نہیں آتا کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ گویا کہ بھوکے کو کھانا کھلا دینا، اور یہاں تک کہ اگر جانور بھی پیاسا ہے اس کو پانی پلا دینا، یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ ہمارے تاریخ میں واقعات ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا امام زین العابدین، ان میں کسی کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی باغ میں وہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص جو باغ کا رکھوالا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، کھانا اس کے سامنے رکھا ہے اور وہ کھانا کھا رہا ہے کہ بھوکا کتا سامنے آیا تو اس نے ایک نوالا خود کھاتا تھا اور ایک نوالا بھوکے کتے کے آگے ڈال دیتا تھا۔ ان کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وہ جا کر تحقیق کی، انہوں نے کس کا باغ، معلوم فلاں کا ہے، جا کر انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ باغ یہ بیچتے ہوں تو میں باغ خریدنا چاہتا ہوں۔ ان کا ٹھیک ہے، اور نواز رسول تھے، ان کا بالکل آپ جیسا چاہیں۔ انہوں نے باغ بقیمت خریدا، غلام کو بقیمت خریدا، اور آ کر کہا اس سے کہ اب تم آج سے میرے غلام ہو اور یہ باغ بھی میرا ہے۔ اور پھر کوئی فرمایا تم نے جو اس جانور کی خدمت کی میرے دل پر اثر پڑا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ تمہاری نظر کرتا ہوں، اب آج سے یہ باغ تمہارا ہے۔ یہ ان حضرات کا اخلاق کی وہ بلندیاں ہیں، آج ہم چھو کر نہیں گئی ہم کو۔ اگر ہمارے اندر وہ بلندیاں اخلاق کی پیدا ہوتی تو ہماری زندگی کا رخ کوئی اور ہوتا۔ لیکن آج تو میں تو بہت چھوٹی چھوٹی بات کہتا ہوں، مسلمانوں کا حال کیا ہے، کوڑا اپنے گھر کا صاف کرنے کے بعد گلی میں ڈالیں گے۔ کتنے گزرنے والے ہیں جن کو تکلیف ہو رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ارشاد یہ تھا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف پہنچانے پر کمر بستہ ہیں، کیا یہ گناہ کی بات نہیں؟ ایذائے مسلم بھی حرام ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، کہ صحیح مسلمان وہ ہے کہ لوگ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے محفوظ ہوں، اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ ہم گاڑی لے کر گئے، ایسی جگہ کھڑی کر دی کہ ہر گزرنے والے کو تکلیف ہو رہی، یہ بھی گناہ کی بات ہے، اسلام کی تعلیمات سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ یہ مسئلہ کارپوریشن کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ٹریفک کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اسلام کی تعلیم کا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان باریکیوں کو سمجھتے ہیں؟ اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھیں۔ ہمارے گھروں کا حال یہ کیا ہے، ہم کتنا حق لوگوں کو ادا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یا کسی صحابی کا کہ گھر میں کھانا تیار ہے اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا فلاں پڑوسی ہے، یہودی ہے، جب تک کہ سالن اس کے گھر نہیں بھیجا جائے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کون تھے یہودی؟ ان کو دشمن کہا جاتا تھا، لیکن دشمنوں کے ساتھ سلوک کرنے والے
اور ان کے موقع پر کام آنے والے، کوئی مریض ہے تو اس کی خدمت کرنا، کوئی اگر بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا، یہ تو ہمیں تعلیم دی گئی۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں یہ کہیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین، تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ حقیقت میں کہا جاتا ہے یہ خدمت، یہ معرفت رب کا ذریعہ ہے۔ خدمت سے خدا ملتا ہے، کہتے ہیں عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ ہمیں اپنی پوری زندگی کا جائزہ لینا ہے اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کریں اور اپنی اخلاقی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ یہ حقیقت میں صاف کہتا ہوں یہ پیام انسانیت ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کو پیام انسانیت دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی میاں صاحب نے یہ تحریک شروع کی، ایک مرتبہ بارادری کے ایک بڑے جلسے میں بڑے جوش کے ساتھ یہ بات کہی کہ آپ مجھے پیام انسانیت دیجئے، ہو سکتا ہے میں باہر نکلوں مجھے کسی بات پر غصہ آ جائے، آپ مجھے سمجھائیے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھنا ہے، اپنے محلے والوں کو دیکھنا ہے، اور جو ہم کر سکیں دوسروں کی خدمت، دوسروں کے کام آنا، یہ سب سے بڑھ کر اس وقت کی ضرورت ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کے مذہبی تہواروں میں شریک ہو جائیے یا اس میں آپ ان کی خدمت کیجئے، میں اس کو درست نہیں سمجھتا، لیکن انسانی بنیادوں پر ہم لوگوں کے کام آئیں، اور یہی پیغام ہے۔ سورہ کافرون میں جو بات مکہ مکرمہ میں کہی گئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ پوری بات جو کہی جا رہی ہے کہ اے نہ ماننے والو، میں جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے، جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کر سکتا۔ یہ راستہ الگ الگ ہے دین کا، لیکن انسانی بنیادوں پر ساتھ دینا اور خدمت کرنا اس سیرت میں اس کے نمونے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ طیبہ میں بھی یہ اعمال کیے ہیں۔ حلف الفضول کا جو واقعہ ہے ہمارے سامنے سب سے بڑا نمونہ ہے کہ جب یہ حضرات جمع ہوئے اور انہوں نے کوششیں شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے اس میں۔ کوئی کمزور آئے گا مدد کریں گے، کوئی مظلوم ہوگا اس کا ساتھ دیں گے، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ اور پھر میثاق مدینہ اس کے لیے بہتر ثبوت ہے کہ آپ وہاں پہنچے تو آپ نے کافروں کو بھی جوڑا، یہود مدینہ کو بھی جوڑا، وہاں کے دوسرے لوگوں کو بھی جوڑا اور پورا ایک معاہدہ کیا۔ ہم اس ملک میں ہیں، یہاں جہاں کہیں بھی ہم ہیں، ہم لوگوں کو ساتھ لیں، ہم لوگوں کو اعتماد میں لیں، اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی ضرورت ہے، ساری دنیا کی ضرورت ہے، اس ملک کی ضرورت ہے اور ہم سب کی ضرورت ہے۔ اگر انشاءاللہ ہم اس طرح میدان عمل میں آئیں گے، اپنی زندگی کو ہم اسلام کا ایک ڈھانچہ بنائیں گے، اسلام کی ہم سراپا تفسیر بن جائیں گے اور عملی نمونہ اسلام کا پیش کریں گے اس طور پر کہ اپنے عقائد میں، اپنی عبادتوں میں، اور اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں اپنے معاملات میں، اپنی سماجی زندگی اور اپنی معاشرت میں ہم اسلام کو اختیار کریں گے۔ شادیوں میں بھی ہم مسلمان ہوں گے اور دوسرے مواقع پر رسمیں جو طرح طرح کے ہم اختیار کرتے ہیں ان رسموں کو بھی چھوڑ کر ہم اسلام کو پوری طرح سے اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اور یہی بات اللہ نے فرمائی جو میں نے شروع میں آیت پڑھی کہ جو لوگ بھی ایمان والے ہیں اگر ان کی زندگی میں ذرا بھی ظلم کا شائبہ نہیں ہوگا اور جب اسلام پر ہم جئیں گے اور صحیح اسلامی اخلاق اختیار کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی ہر طرح کی ناانصافیوں سے اور ظلم سے پاک ہوگی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے دنیا میں بھی بشارت دی اور آخرت میں کے لیے بھی بشارت دی کہ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سکون ہے، جن کے لیے اطمینان ہے، جن کے لیے شانتی کی زندگی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں اور راہ ہدایت پر ہیں۔ اس پر ہمیں اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کرنی ہے، محلے محلے کوشش کرنی ہے، ملک ملک کوشش کرنی ہے اور شہر شہر کوشش کرنی ہے، اور یہی ایک راستہ ہے جس پر چل کر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں کامیاب فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جو باتیں کہی گئی ان کو قبول کرے اور ہم سب کے لیے ان کو خیر کا اور اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ میں آخر میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا، خاص طور سے تحفظ سنت کے ذمہ داروں کا۔ ہمارے مولانا محمود صاحب سامنے بیٹھے ہیں اور ہمارے عبدالرشید صاحب جنہوں نے ہمیں دعوت دی، اور سارے حضرات جو اس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو مفید بنائے اور اس سے بھی باتیں نہ رہ جائیں بلکہ عملی ہماری زندگی میں ایک تبدیلی کا ذریعہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔